بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم حصہ چہرم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور یہ حصہ چہرم ہے۔ لفظ رسول تبلیغ کا مفہوم لفظ رسول میں بھی محفوظ ہے، یعنی جو پیغام لائے اس کا نام تبلیغ ہے، یعنی بلانا، یاد دلانا، ہوشیار کرانا، نصیحت کرنا۔ شیب ابی طالب کیوں وقوع ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کٹھن دور شیب ابی طالب تھا، قریش حیران تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختیاں کیوں جھیلتے۔ انہوں نے کم عقلی سے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یا مرتبہ دولت کا حصول اور نام نمود کی خواہش ہے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس لیے عتبہ نے ان چیزوں کی پیشکش کی، مال کی اور عطور کی اور حکومت کی، کہ آپ یہ تبلیغ یعنی رسالت کا جو کام ہے اس کو ترک کر دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم سجدہ کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائے۔ 10 آیات کی تلاوت فرمائے۔ عتبہ واپس جا کر کہا، میں نے آج تک ایسی کلام نہیں سنی، ان کو اس کی حال پر چھوڑ دو۔ قریش کو یہ رائے دیا۔ اس رائے پر قریش نے عمل نہیں کیا اور اس رائے کو قبول نہیں کی۔ شیب ابی طالب اس لیے وقوع میں ہوا کہ ہجرت حبشہ پر جعفر رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو واپس لانے کے لیے قریش کے سفیر گئے تھے، بڑے بڑے طائف لے کر۔ نجاشی شاہ حبشہ یعنی افریقی شہنشاہ کو تحفے لے کر گئے۔ مکے کے مشرک کہ ہمارے یہ جو پناہ گزین جو مہاجر آئے ہمارے جوان ان کو واپس کر دے۔ تو شاہ حبشہ نجاشی نے ان کو بلایا اور ان میں جعفر رضی اللہ عنہ نے بلاغت کی دعوت دربار میں فصیح اور بلے دعوت پیش کی۔ شاہ حبشہ نجاشی مسلمان ہوا، اس بلاغت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اور سفیروں کو جو مشرکون نے مکے سے بھیجے تھے ان کے تحائف سمیت واپس کر دیا۔ ان کو کہا کہ تم اپنے تحائف کے ساتھ چلے جاؤ، جس کی وجہ سے قریش کی جو عزت نفس تھا مجروح ہوا، تو بنو ہاشم سے تعلقات منقطع کر لیے اور ہر قسم کے لین دین ختم کر کے جلا وطن کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت 3 سال ایک گھاٹی میں انتہائی مصیبت میں گزارا، اور اس گھاٹی سے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ابی طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا کیونکہ بھوک کی وجہ سے ان پر ٹی بی کی مرض، تبدک کی مرض لاحق ہوا تھا۔ مورخین کا یہی رائے ہے۔ اور ہاشم خاندان کے سردار ابی لہب بن گئے۔ اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال کہا اس سال۔ خدیجہ رضی اللہ بھی وفات ہوئی، ابی طالب بھی وفات ہوا، اور ان کے مخالف دشمن ان کا چاچا ابی لہب سردار بن گئے بنو ہاشم کے۔ مشرکین قریش کا رکن تھا یہ ابی لہب جو تھا، مشرکین قریش کا رکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، حالات کو خطرے اور محسوس کیا اور سازگار نہ پایا، تو اس وقت کے سردار طائف کے بڑے چرچا اور مشہور تھے، ان کے پاس گئے۔ اس وقت طائف کے سرداروں کا چرچا تھا۔ طائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں نے تکلیف دے کر واپس کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آ کر مطعم بن عدی
کے حمایت میں مکہ میں آ کر پناہ لی اور مطعم بن عدی نے ان کو پناہ دی. ان کا روایت تھا کہ کوئی پناہ دے تو وہ وہاں رہ سکتا تھا. اس کی پناہ میں تبلیغ کو وسعت دی اور عام مجموع عکاظ کا بازار اور ذوالمجاز کے بازاروں میں حج کے موقع پر قافلوں میں اور عرب کے مختلف قبائل کا دورہ کر کے اسلام کی تبلیغ فرمائے. چنانچہ 10 نوی میں عقبہ کی گھاٹی کے پاس کچھ لوگ نظر آئے. ان کا تعلق خزرج سے تھا. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت مان گئے. یہ خزرج کے کچھ لوگ تھے، وہ دعوت کو مان گئے چونکہ ان کو یہود کی دھمکی تھی. مدینے کے جو خزرجی تھے ان کے لیے یہود کی دھمکی تھی کہ ہم آخری پیغمبر سے مل کر تم کو ماریں گے. یہ دھمکی پہلے سے تھی. اسلام نے یہ سبق دیا کہ اگر کسی مخالف قوم سے جنگ کرنا ناگزیر ہو جائے تو میدان جنگ میں بھی مسلحانہ ذہن سے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی تبلیغ کا حصہ تھا. اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے تھوکنے والے کو چھوڑا اور کہا جو کیفیت اللہ کے لیے تھی تمہارے تھوکنے سے کم ہو گئی. مسلمان صرف اللہ کے لیے کام کرتا، ذاتی دشمنی پر نہیں. مسلمان جو بھی فعل اور عمل کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. قرآن نے 3 تبلیغ کے اصول بتایا. عقل و حکمت سے دل نرم کرنے والی باتوں سے تبلیغ کیا جائے، عقل اور حکمت سے تبلیغ کیا جائے، بے وقوفوں کی طرح اندھا دن بے محل یعنی ایک ہی لاٹھی ہر طرح کے لوگوں کو نہ ہنکا جائے. ایک لاٹھی سے ہر طرح کے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو توحید کی طرف لاؤ، پھر نماز کی طرف، پھر زکوٰۃ کی طرف. مصروف کو واز نہ سنانا. جو مصروف ہے، ایک شخص اپنی کام میں مصروف ہے تو اس کو واز نہ سنانا. معوذہ حسنہ سے مراد مخاطب کے جذبات کو بھی متاثر کیا جائے. برائیوں سے انسانی فطرت میں جو نفرت پائی جاتی اسے ابھارا جائے. جو نفرت برائیوں سے فطرت میں پائی جاتی اسے ابھارا جائے. مخاطب کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے دلائل کا اچھے انداز میں جواب دیا جائے. اس کا مقصود دوسرے کو اپنا رعب دینا مقصود نہ ہو، بلکہ مخاطب کو محبت، اعتماد اور شعری کلامی سے متاثر کیا جائے. تبلیغ کی اصول ہے. یہ قرآن کی تفسیر کا مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا یہ ایک نقشہ ہے. تبلیغ کا ایک انداز تالیف قلب ہے، جس کا مطلب دلوں کو ملانا، کیونکہ انسان فطرتاً شریفانہ جذبات کا ممنون ہوتا ہے. حنین غزوہ کے بعد صفوان کہتا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیارا نہیں، جبکہ وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل مندی سے حالات کا جائزہ لیتے اور مخاطب کے نفسیات کے مطابق گفتگو فرماتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تھے. تمام احکام یکدم نہیں سناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکام کو یکدم نہیں سناتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے تھکے رات کو گھر آئے، بخار جسم پر لیے تھے کہ اطلاع ہوئی کہ مکہ سے چند میل ایک قافلہ ٹھہرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کیا معلوم صبح تک مجھے موت آ جائے یا قافلہ راتوں رات چلی جائے، میرا فرض نامکمل رہ جائے. کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے. داعی اپنا مشن میں سچا اور پرعزم ہو تو مشکلات سے کامیابی کی راہیں تلاش کر لیتا ہے. جس طرح آگ کے بغیر روشنی اور حرارت ممکن نہیں، اسی طرح آزمائش کے بغیر دعوت حق کے کامیابی کا بھی کوئی امکان نہیں. تبلیغ کے لیے جدید سے جدید انداز اختیار کرنا ضروری ہے. رسول ہمیشہ جدید سے جدید انداز کو اختیار کرتے تھے.
جدیدیت سے نفرت نہیں فرماتے تھے۔ آج ہمارے چند سیانے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ جدت سے انکار کرتے ہیں۔ غیر ارادی طور پر صادر ہونے والے اعمال کو برے اعمال نہیں کہہ سکتے، گویا پختہ عادت کا نام خلق ہے جو بار بار کرتے رہنے سے پختہ ہو جائے۔ کسی کو سخاوت کی عادت ہے اسے خلق کہتے ہیں، سخاوت کی جسے عادت ہے تو خلق اسے کہتے ہیں، یعنی جس چیز کی آپ کو عادت پڑ جائے، نیچر میں شامل ہو جائے، وہ خلق ہے۔ اور اخلاق خلق کی جمع ہے، جو عادت نکش ہو جائے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ یہی اخلاق انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام کو اخلاق کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ علم کا اصل مقصد اخلاق ہے، اور اخلاق مطلوب ہے، اور علم ان کا ذریعہ ہے۔ انسانوں سے محبت کے بغیر ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا۔ دل کی گہرائیوں میں ایمان کے اترنے کا ذریعہ محبت انسانیت ہے، محبت انسانیت، عشق انسانیت۔ تمام انسانوں سے عشق رکھے تو دل میں ایمان اترتا ضرور ہے۔ ہمارا اخلاق ایمان ماپنے کا ذریعہ ہے، ہمارے جو اخلاق ہے وہ ایمان ماپنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کانوں کی نسبت آنکھوں سے زیادہ سیکھتا ہے۔ انسان کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ان باتوں پر ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ تعلیم کا عمدہ طریقہ عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کم عقلی کے فعل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا، جبکہ حدود میں سفارش پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا علاج اس کے اخلاقی مرض کے مطابق فرماتے، اخلاق کے لیے اس طرح ترغیب دیتے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے عادات کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اور فرماتے میری امت کے مفلس بد اخلاق لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں۔ نیکی کے مفہوم کو وسعت دیتے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے مفہوم کو وسعت دیتے اور کہتے اور فرماتے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامیابی کے بارے میں کبھی بھی تذبذب نہیں ہوا، اپنی کامیابی کے بارے میں تذبذب کبھی نہیں ہوا، شک میں کبھی نہیں رہا، لا ریب فیہ۔ اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیرے باپ کا دین، تیرے باپ کا نظام، دین اسلام کا نظام ہر کچے پکے مکان میں جا کے ہی رہے گی۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اور پوری ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا کے آج کچے پکے مکان میں دین کی نظام قائم ہو کر رہے گا، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک دفعہ رات کو مدینہ میں افواہ پھیلی، دشمن نے اچانک حملہ کر دیا، لوگوں میں سراسیمگی پھیلی، بعض لوگ تیار ہو کر جا رہے تھے، جدھر سے حملے کی اطلاع ملی تھی انہوں نے دیکھا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار گلے میں تلوار حمائل کیے واپس آ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر اور شجاع تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط اور حسن تدبیر کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہر اعتبار سے سوچ سمجھ کر فرماتے تھے، ہر طرح کی تدبیر اور احتیاط کا پورا خیال رکھتے۔ مثال بدر میں خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کر کے پڑاؤ کی جگہ کو تبدیل کر دیا، اور احزاب میں سلمان فارسی کے مشورے پر جنگ خندق کو کھدوایا۔
اور احد میں غزوہ احد میں پہاڑ کے درے پر ماہر تیر اندازوں کو متعین کرنا، اور حنین میں صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ مرحمت فرمایا، یہ تمام حسن تدبیر کے وسیع دائرہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے اتنے دور جاتے کہ کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے، جبکہ اس وقت عرب ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ دی، اور انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تو فرط حیا سے فوراً بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زاری زاری یعنی میری تہبند کی آواز سے الفاظ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر تہجد کا اہتمام کیا، اور اگر کسی نے ترک دنیا کی اجازت چاہی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت دیکھ کر مرعوب ہو گیا، خوفزدہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ عرب کا دستور تھا کہ گوشت کو سکھا کر کھاتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں سادگی تھی اور بے تکلفی پسند فرماتے، جو ملتا کھا لیتے، جو ہوتا پہن لیتے۔ تکلفات سے دماغ کے جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ دب جاتی ہے، بے تکلف اور سادگی سے وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت نفاست تھی، اس لیے کوئی ایسی چیز پسند نہ فرماتے جس میں نفاست نہ ہو۔ نفاست بہت پسند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر کپڑے لگوا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی تو فوراً اتار دی اور فرمایا، کپڑا خود پہننے کے لیے ہوتا ہے، اینٹوں کو پہنانے کے لیے نہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ اگر مجلس سے گھر جا کر واپس آنا ہوتا تو اپنے جوتے وہی چھوڑ جاتے، برہنہ پاؤ جاتے اور واپس برہنہ پاؤ آتے۔ صحابہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر عذر کے کسی سے خدمت لینا پسند نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاموں کے لیے ساتھ لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر کے آتے تھے۔ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹانوں کو توڑنے کا کام بھی فرمایا، چٹانوں کو توڑنے کا، مرتولی کا کام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے دوسروں کی ایسی باتیں نہ کیا کرو، بیان نہ کیا کرو لوگوں کی، جنہیں سن کر میرے دل میں ان کے متعلق کدورت پیدا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سے صاف دل سے ملو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھی گمان اچھی عبادت ہے، اور فرماتے تھے کہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہ دیا کرو۔ اس بنا پر عورت کو تنہا سفر کرنے یا اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے روکتے تھے۔ عبداللہ بن ابی حماد رضی اللہ فرماتے، وسط سے پہلے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ کیا۔ یہ جو عبداللہ بن ابی حماد کی جو یہ روایت ہے کہ وہ وسط یعنی کہ نبوت سے پہلے جہالت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا، اس نے کوئی معاملہ کیا، وہ کہتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا اور عرض کیا کہ یہی ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاق سے وہ وہاں گھر جا کر بھول گئے۔ 3 روز بعد جگہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منتظر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف تھی، عبداللہ تم نے مجھے تکلیف تھی۔ امانت میں خیانت کو نفاق کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ سچائی
قول اور عمل ایک دوسرے کے مطابق ہونے کا نام ہے. سچائی، قول اور عمل جو ہے یہ ایک دوسرے کے مطابق ہم آہنگ ہونے کا نام سچائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ باقاعدہ منصوبہ کے تحت کی، اندھادھند تبلیغ نہیں کی، اور حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے کہ تربیت یافتہ افراد سے جماعت تیار ہوتی ہے، بغیر تربیت یافتہ افراد کی جماعت تیار نہیں ہو سکتی، اور جماعت تیار ہو گئی تو اس کی راہ روکنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. جب جماعت تیار ہوتی ہے تو اس کی راہ روکنے کی کسی کی مجال نہیں ہوتی، کسی کی بس میں نہیں ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت اور تائید کے سوا کسی چیز پر بھروسہ نہیں کیا، مگر ظاہری دنیاوی اسباب وسائل کی اہمیت کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا. دنیا کے اسباب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نظر انداز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اسباب کا انکار کفر ہے، اسباب پر یقین شرک ہے. تدبیر کے بعد تقدیر پر بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ تدبیر کے بعد تقدیر پر بھروسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے غلبے کے لیے مکہ کے سرداروں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی. مکہ کے سرداروں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی. مکہ کے سرداروں سے مایوس ہوا تو طائف کے سرداروں کی طرف رجوع کیا. ان سے بھی مایوس ہوا تو اوس اور خزرج کے سرداروں کی طرف توجہ فرمایا. یہ ہے اسباب کا منکر نہ ہونا. انہوں نے دین حق قبول فرمایا تو مدینہ کو اپنا مرکز بنانے میں دیر نہ فرمائے، فوراً مدینہ کو اپنا مرکز اور ریاست کی ابتدا فرمائی. یہ باتیں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وسائل کو نظر انداز نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وسائل کو نظر انداز نہیں فرمایا. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ وسائل کو نظر انداز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد و پیش کے حالات سے گہری واقفیت کو اہمیت دیتے تھے. جو گرد و پیش کے جو حالات ہوتے ان پر گہری واقفیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف عرب بلکہ دور دراز کے علاقوں سے پوری واقفیت تھی. آج ہمارے جو سیانے اپنا آپ کو دیندار اور اپنا آپ کو دین کے قائد سمجھتے ہیں، ان کو پوری دنیا تو کیا اپنے ملک کے حالات پر بھی گہری واقفیت نہیں اور نہ اہمیت دیتے. اس لیے مکہ کے بعد طائف کو اپنا مرکز بنانے کا خواہش ظاہر کیا تھا، کیونکہ آپ پوری دنیا کی گرد پیش کے حالات سے گہری واقفیت رکھتے تھے اور ایک واقفیت رکھنے کو اہمیت دیتے تھے. تو اس لیے مکہ کے بعد طائف کو اپنا مرکز بنانے کا خواہش ظاہر کیا تھا. اس لیے طائف کا سفر فرمایا. طائف کے بعد مدینہ کی اہمیت تھی، کیونکہ آپ واقفیت رکھتے تھے بین الاقوامی لیول پر. اس وقت بین الاقوامی لیول پر طائف کا چرچا تھا، اور پھر مدینہ کے جو اوس خزرج کا قبیلوں کا مدینہ کی اہمیت تھی. مرکز دعوت اسلام بننے طائف کے بعد مدینہ کی اہمیت تھی. مرکز دعوت اسلام بننے کا شرف ان کی مقدر تھا. اہل مکہ کے اذیتوں سے صحابہ کی تربیت یافتہ جماعت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن، فلسطین اور مصر و شام کی بجائے حبشہ یعنی افریقہ کو افریقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تصور کیا. کیونکہ آپ بین الاقوامی حالات سے گہری واقفیت رکھتے تھے، اس لیے حبشہ یعنی افریقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تصور کیا. یہ حقیقت پر مبنی تھا کہ قریش کے دباؤ کے باوجود، قریش کے جو سفیر جو بڑے بڑے طائف لے کر گئے تھے، ان کے دباؤ کے باوجود شاہ حبشہ نے صحابہ کی جماعت کی حفاظت سے رہنے کی ضمانت دی اور خود مسلمان بھی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ اور واقفیت مضبوط تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی امن کے لیے مواخات قائم فرمایا. مدینہ میں اور مکہ میں بھی داخلی امن کے لیے مواخات قائم کیا. بلال رضی اللہ افریقی، صہیب رضی اللہ یورپی تھے، اور سلمان فارسی تھے. فاروق رضی اللہ اور صدیق ایشیائی بائی قرار دے چکے تھے.
تمام ایشیائی، یورپی، افریقی، یہ سب کو کیا کیا اللہ کے نبی نے، کیا کیا، داخلی امن کے لیے مواقعات قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا کر یہ مدینے میں پہنچ کر اس رشتے کو مزید وسعت دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مواقعات کا رشتہ مدینے میں پہنچ کر مزید قائم کیا اور مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ اس سے معاشی مسئلہ حل ہو گیا، معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ مہاجر اور جو انصار تھے، مہاجر کے پاس تو کچھ نہیں تھا، چھوڑ آئے تھے، اور انصار کے پاس بہت کچھ تھا، انہوں نے تقسیم کر کے کھایا۔ روئے زمین پر مرتب ہونے والا سب سے پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ کو حاصل ہے۔ پوری دنیا میں جو تحریری دستور کا کریڈٹ ملتا ہے وہ میثاق مدینہ کو حاصل ہے۔ دنیا دنگ رہ گئی میثاق مدینہ کے عظیم تاریخی دستور سے۔ قریش مکہ کو مایوسی ہوئی، یہود اور منافق بھی ہونٹ کاٹتے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بصیرت سے فوجی قوت کی دھاک بٹھانے کے لیے قریش کی تجارتی راہیں مسدود کی، ان کی دفاع درست کرنے کے لیے مجاہدین کی فوجی دستے روانہ کی، عرب قبیلوں کے خلاف سرائے روانہ کیا، اور سب کو بتا دیا کہ اب دین حق کو روکنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ بیعت عقبہ کے وقت انصار نے عہد کیا تھا کہ یثرب یعنی مدینہ پر دشمن کے حملہ کی صورت تلوار اٹھائیں گے، اسی لیے مدینہ سے بدر کو روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج خود مدینہ سے نکل کر دشمن کا مقابلہ گوارا نہ فرمایا۔ اس لیے بار بار آپ مشورہ مانگتے تھے، مہاجرین کی تقریروں پر التفات کے باوجود پھر مشورہ مانگتے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا ساتھی وعدے پر رہا ہوئے تھے، اس وعدے پر مکے کے مشرکوں سے اس وعدے پر رہا ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معرکے میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی کہ غزووں میں اور جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت کے باوجود ان کو لڑنے سے روک دیا کہ وعدے کا پاس جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھانا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، آپ جہاد کے لیے نہ آئے۔ شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل حرکت پر مسلسل گہری نظر رکھی تھی۔ انسانی قیادت کی عظمت مشاورت پر مضمر ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم وشاورہم فی الامر سورۃ آل عمران 159 کے مطابق مشورہ لیا کرتے تھے۔ دشمن کو تاریکی میں رکھا جائے اور اپنے اصلی عزائم کو راز میں رکھا جائے کہ اصول اپنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو تاریکی میں رکھتے اور یہ اصول اپناتے کہ اپنے عزائم کو راز میں رکھتے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ غزوے کا جس طرف ہوتا وہ دوسرے علاقوں کے بارے میں پوچھتے اور توریہ سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال راز داری سے کام لیا۔ قریش کی جنگی قیادت بنو امیہ کا حصہ تھا، اس لیے اس فن کے وہ بہت ماہر تھے، کیونکہ جنگی فن کے جو بنو امیہ بہت ماہر تھے۔ بدر کے میدان میں جو بد نظمی اور اختلاف رہا، اس کا سبب ابو سفیان کی عدم موجودگی بھی تھی۔ ابی جہل وغیرہ ہوش کے مقابلے میں جوش کے دنی تھے، جوش سے کام لیتے تھے۔ سپہ سالاری میں جوش اور ہوش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کے وقت سے لے کر موقع بدر تک کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے لشکر ہی سے مقابلہ فرمانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ راز میں رکھا۔ یا ابی سفیان کے شام سے آنے والی قریش کی تجارتی قافلے سے تعرض کرنا چاہتے ہیں، یہ دو میں سے ایک پر کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ ابی سفیان کی شام سے آنے والی
تجارتی قافلے سے ہم نے تعرض کرنا ہے یا لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، یہ دونوں رائے کسی کو یہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں رکھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنے آپ کو بچاتے بچاتے مکہ پہنچ گئے اور یہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ اگر یہ جنگ میں شامل ہوتے اور اس طوریا اور ابہام سے کام لینے کا یہی فائدہ ہوا کہ ابی سفیان آخری وقت تک غلط فہمی کے باعث اپنے لشکر کی قیادت نہ کر سکے۔ اگر کرتے تو وہ تو بہت ماہر تھے جنگ کے، اور کفار مکہ کے سرداروں کے موت کا سامان ہو گیا۔ یہ راز میں رکھنے کی فائدہ یہ ہو گیا کہ 70 سردار موت کے گاٹھ ادار جو 70 کو باندھ کر قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ اگر ابو سفیان قیادت کرتے تو ماہر ہوش تھے، جوش نہیں تھے۔ جب عزم کرو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، فیضا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اس زمانے کے رواج کے برعکس مجاہد سپاہیوں سے گہری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہیوں سے گہری محبت رکھتے تھے، جوانوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر ہیبت طاری کرنے میں کوئی تاخیر نہ فرمائے، جنگی حربوں میں دشمن کی صفوں میں انتشار بھی پیدا فرمائی۔ یہ حربہ نعیم بن مسعود کے ذریعے خندق کی جنگ میں آزمایا۔ صلح حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر شر پسندوں سے نمٹنے کا موقع ہاتھ آیا، اور اس صلح میں زوجہ ام سلمہ کا مشورہ پر عمل بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو غلط فہمی میں رکھا، فتح مکہ کی روانگی میں مقاصد کو مخفی رکھا۔ راستہ بھی ایسا اختیار کیا کہ مکہ کی طرف قصد واضح نہیں ہوتا تھا۔ جنگی حکمت عملی میں قوم کا رعب و دبدبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے کسی بھی کمزور پہلو کو دشمن کے سامنے نہیں لانا چاہے۔ یہی اصول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا تھا، اسی اصول کو قائم رکھا تھا۔ فصاحت اور بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ حنین کے بعد انصار سے خطبہ فرما کر ان کے دل جیت لیے، کیونکہ انصار کو تحفظات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو زیادہ نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بیڑ بکریا اور اونٹ دوں اور تم اللہ کے نبی کو لے جائے، تو وہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یورپی سلطنت کا رعب ختم کرنے کے لیے تبوک کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد یورپی سلطنت کا رعب ختم کرنے کے لیے تبوک کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس غزوہ سے رومیوں اور شامیوں کے رعب و ہیبت بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل طور پر ختم ہو گیا، اور دوسرے آئندہ فتوحات کے لیے ایک تمہید بنیاد بھی بن گئی۔ دوسری طرف قومی برتری اور خاندانی غرور کا بھی خاتمہ کر دیا۔ دوسری طرف سب سے بڑی حکمت عملی یہ کیا کہ یہ جو تعصب ہے، یہ جو خاندانی غرور ہے، اس کا خاتمہ کر دیا کہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو جرنیل بنایا۔ آزاد کردہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو کیا جرنیل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ایسے اصولوں پر رکھی گئی ہیں جن پر تغیر و تبدل کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوگی، کیونکہ انسان کی فطری کمزوریوں اور طبعی حدود کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، معاشرتی اور اخلاقی بہبود کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ انسان کو دشواری سے بچانا چاہتا ہے اور پاک کرنا چاہتا ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں حرام کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ صلہ رحمی اور محبت قائم نہیں رہ سکے۔ دیکھو، دین کی سربلندی کے لیے اقتدار حاصل کرنا اسلام کا حق ہی نہیں بلکہ مسلمان پر فرض ہے۔ دین فطرت اور نیچر کا دین ہے۔ آپ کے دل کی آواز کو اللہ نے دین بنایا ہے۔ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن نے دنیا آخرت دونوں کے لیے قرآن نے جو ہے یہ جو دین کی سربلندی کے لیے اقتدار حاصل کرنا اسلام کا حق ہی نہیں بلکہ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حق ہی نہیں ہے، ہم پر فرض ہے۔ قرآن نے دنیا آخرت دونوں کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، پہلے دنیا لایا۔ یہ حسنت سے مراد یہ ہے کہ
دین کی سربلندی کے لیے اقتدار حاصل کی جائے، دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے اقتدار حاصل کی جائے، اور حق دین اگر نہیں ہے تو آپ کو سرمایہ بنانا اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ دین کی جو دنیا میں اگر چرچا نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، حکمرانی نہیں ہے اسلام کی، تو آپ کو سرمایہ بنانا اچھا نہیں۔ عرب کا تمدن یورپ کے قدیم تمدن سے بھی زیادہ قدیم تھا۔ مکہ میں سرے سے کوئی سیاسی نظم ہی نہیں تھا، البتہ وہاں بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی قبائلی حکومت تھی جس کا رقبہ 130 میل مربع تھا۔ اس کا انتظام ایک نمائندہ جماعت کے سپرد تھا۔ اس کا ادارہ جو تھا، جو اسمبلی تھا، وہ دارالندوہ تھا۔ ہر وہ شخص جس کی عمر 40 سال ہو جاتی خود بخود اس ادارے کا رکن یعنی ممبر بن جاتا تھا۔ تمام اہم قبائلی امور اور خارجہ امور اس ادارے میں بحث ہوتی اور حل ہو جاتے تھے۔ آج کی جمہوریت سے تقریباً یہ بھی بہتر تھا، کیونکہ آٹومیٹک 40 سال کی عمر میں آدمی ادارے کا، اسمبلی کا ممبر بن جاتا، تو 40 سال کے اوپر انسان کا عقل کامل ہوتا ہے، عقل تو کامل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی اور پھر ان افراد کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ایک قوم کی شکل دی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ امت کی شکل دی، قوم کی شکل دی، اور ان کے لیے دستور بنا کر ریاست کی بنیاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رنگ، نسل، زبان، قومیت یا شہنشاہیت پر رکھنے کے بجائے عقائد اور نظریات پر رکھی، جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ والسلام۔